السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ محمد حنیف انصاری را پروفائل کے ایک اور اسپیشل ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، اس پروگرام کے اندر ہم آپ کی ملاقات ان سکسیس اسٹوریز سے کرواتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی لائف کے اندر اسٹرگلس کی اور اپنے ان تمام تر لائف کے اندر آنے والی ہرڈلس کو عبور کرتے ہوئے سکسیس اسٹوری بنے اور ہمارے لیے ایک رول ماڈل بنتے ہیں۔ دے بیکم دا پیراگون، رائٹ۔ ہم ان سے ملاقات کرنے جائیں گے۔ آج جو شخصیت ہمارے درمیان موجود ہیں محمد معظم خان، جو کہ میرین فشریز کے ایکس ڈائریکٹر جنرل ہیں اور جو کہ اس وقت WWF کے فشریز ایکسپرٹ ہیں۔ آج ہم ان سے آپ کی ملاقات کروائیں گے، ان سے کچھ جاننے کی کوشش کریں گے، ان کے ایکسپیرینسز، اور ان کے ایکسپیرینسز سے جو مین چیز ہم نے اخذ کرنی ہے وہ ہے ہمارے یوتھ کے لیے وہ سوالات، جن کے سوالات ان کے ذہنوں میں اور جن کے سوالات وہ جاننا چاہتے ہیں۔ سر، ہمارے اس پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ راہ پروفائل کے اندر آپ اپنے کنڈر گارٹن سے لے کر اور ایک نوجوان یونیورسٹی طالب علم اور اس کے بعد پروفیشنل لائف میں انٹر ہونے تک کے ایکسپیرینسز کو اپنے لائف کو کس طرح سے اپنے ہمارے ناظرین کی طرف پیش کریں گے؟ میں اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو مواقع مجھے پرووائڈ کیے شاید بہت کم لوگوں کو پرووائڈ کیے ہوں گے۔ میری اپنی پرائمری ایجوکیشن جو تھی اس کا آغاز پنجاب سے ہوا تھا۔ میں راولپنڈی کے ایک فوجی اسکول سے میں نے پہلی اور دوسری کلاس کی، اس کے بعد میں کراچی میں باقی میری ایجوکیشن ہے، بلکہ میری پرائمری ایجوکیشن لیاری کے علاقے میں رہی ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو میں نے لیاری کے اسکول سے پرائمری ایجوکیشن کی اور اس کے بعد میں نے کراچی بورڈ سے میٹرک کیا، اور میٹرک کرنے کے بعد میں نے ڈی جے کالج کو جوائن کیا، اور ڈی جے کالج سے میں نے انٹر کیا اور پھر BSc کیا، اور اس کے بعد میں نے ایک نیا ادارہ، ایک نیا ڈپارٹمنٹ کھولا تھا مرین بایولوجی، جس کے متعلق سب کے ذہنوں میں شگوف تھے کہ شاید یہ نہ مین پاور پروڈیوس کر سکے گا نہ کام کر سکے گا، لیکن میرا خیال تھا کہ ایک بہت ہی بڑی فیلڈ ہے جس کے اندر یہ کام ہو سکتا ہے۔ تو میں نے اس ڈپارٹمنٹ کو جوائن کیا اور وہاں سے میں نے ماسٹرز کیا، ماسٹرز ان مرین بایولوجی کیا، اور سی ویڈس پر اسپیشلائزیشن کیا۔ اور ہم اس معاملے میں بڑے لکی تھے کہ ہمارے اس تعلیمی سال میں جس میں میں نے MSc کیا، ہمیں موقع ملا کہ نہ صرف ہم نے پاکستان کے ساحلی علاقے کا کونا کونا چھاپا، گہرے سمندروں میں کام کیا، بلکہ ہم نے 4 ملکوں کا دورہ بھی کیا، جس میں کینیا، ایتھوپیا، سوڈان اور صومالیہ شامل ہے، اور جہاں پر ہم نے اس علاقے میں ریڈ سی میں بھی ریسرچ کرنے کا موقع ملا۔ یہ بہت کم لوگوں کو ایسی اپارچونیٹی ملتی ہے کہ آپ اپنی MSc کے لیول میں طالب علمی کے زمانے میں کسی دوسرے ملک کا دورہ کریں اور وہاں پر اپنے ریسرچ ورک کر سکیں۔ MSc پاس کرنے کے بعد میں نے یونیورسٹی آف کراچی ہی میں اپنے کام کا آغاز کیا۔ وہاں پر میں ریسرچ آفیسر کے طور پہ امپلائی رہا۔ میری نوکری جو تھی وہ تو کراچی یونیورسٹی کی تھی، لیکن میری پوسٹنگ کراچی نیوکلیئر پاور پلانٹ میں تھی، اور کراچی نیوکلیئر پاور پلانٹ کا جو ماحول تھا، جو لوگوں کی پاکستان کے جو ماہرین کی ایک ایسی ٹیم تھی جو اب تک پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام چل رہا ہے، ان لوگوں کے ساتھ رہنا، کام کرنے نے ہمارے ویژن کو بہت براؤڈ کیا۔ اور وہاں کام کرتے ہوئے جو ہمارا کام تھا وہ ریلیٹ کرتا تھا ان کے کولنگ سسٹم میں کچھ پرابلم تھے سمندر کے پانی کے استعمال کو، تو اس میں ہم نے کچھ ان کو ریسرچ کر کے کچھ ہیلپ کی۔ اللہ کا کرم ہے کہ کچھ اساتذہ کی دعائیں تھیں، کچھ والدین کی دعائیں تھیں، ان کا کچھ جو انہوں نے محنت کی تھی کہ یہ کام بھی بہت خوش اصولی سے ہوا۔ اس کے بعد کراچی یونیورسٹی میں رہتے ہوئے ہم نے پورٹ قاسم، جو اس زمانے میں تکمیل کے مراحل سے گزر رہی تھی، اس کے لیے ایک بیس لائن اسٹڈی کی، اور پھر 1980 میں امریکہ چلا گیا۔ میں نے وہاں سے MSc کی اور MS کیا، اور MS کرنے کے بعد جب میں پاکستان آیا تو میری پوسٹنگ بلوچستان میں ہوئی، اور میری پوسٹنگ بلوچستان میں پسنی میں ہوئی ہے۔ تو جو ہمارے نوجوان ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑی یہ بات سوچنے کی ہے کہ جس علاقے کی میں بات کر رہا ہوں، جس جگہ 1982 میں بلوچستان کے ساحلی علاقے میں کام کرنا بہت مشکل تھا۔ وجہ یہ تھی کہ وہاں پہ کسی قسم کی کوئی فیسلٹیز نہیں تھی، وہاں پر ٹیلی فون اویلیبل نہیں تھا، وہاں TV، ریڈیو، کمیونیکیشن مین نہیں تھے، اور ہمارا جو کراچی سے تقریباً اب 5 گھنٹے یا 6 گھنٹے لگتے ہیں، اس زمانے میں اور مارا جانے کے لیے کراچی سے 6 دن لگا کرتے تھے، اور پسنی جانے کے لیے 5 دن لگا کرتے تھے، 4 دن۔ تو اس علاقے میں رہ کر کام کرنا یہ ایک ایسا یونیک ایکسپیرینس ہے، کیونکہ اس میں آپ کو اس کمیونٹیز کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا موقع ملا، اور اس کی آپ کی ویژن میں اتنا اضافہ ہوا کہ جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔
وہاں کام کرنے کے بعد میں نے 4 سال تک کام کیا اور بلوچستان کے پورے ساحلی علاقے کو اور ساحل سے جو منسلک علاقے کے چپے چپے کو چھانا، ریسرچ کی. اور اس کے بعد میں اسلام آباد میں ایک پاکستان سائنس فاؤنڈیشن کا ذیلی ادارہ ہے جسے پاکستان سائنس فاؤنڈیشن کہتے ہیں، اس میں نے ایسوسیٹ کیوریٹر کے طور پہ کام کیا. اور اس میں وہاں پر ہم نے پاکستان کی جو مرین لائف ہے اس کے متعلق بہت ساری معلومات کا خزانہ جمع کیا. اور اس کے بعد میں مرین فشریز ڈپارٹمنٹ جو کہ ایک وفاقی ادارہ ہے اس کو میں نے جوائن کیا اور وہاں پہ ڈائریکٹر کے حیثیت سے کام کا آغاز کیا. یہاں میری پوزیشن تھی ڈائریکٹر پلاننگ اینڈ اسٹیٹسٹکس تھی. اور پھر یہیں پہ کام کرتے کرتے میں نے 1998 میں یعنی 1998 میں ڈائریکٹر جنرل کی پوسٹ پر متعین کر دیا گیا. اور پھر میں نے جنوری 2010 میں ڈائریکٹر جنرل کی حیثیت سے ریٹائر ہوا. تو میں اگر اپنی زندگی کو یا اپنے کیریئر کو پلٹ کر جب دیکھتا ہوں تو میں بڑا فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں نے جو سوچا تھا، جو اپنے ذہن میں سوچا تھا اور جس طرح میں چاہتا تھا کہ میرا زندگی کا کیریئر گزرے، اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں تھا. ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ عام طور پہ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر یا انجینئر بنیں گے. میں بھی اسی قبیل سے تعلق رکھتا تھا، میرا بھی خیال تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں گا. لیکن پاکستان میں چونکہ زبان اور میڈیم اور جو آپ کا ایکسپریشن ہے وہ بہت اہمیت رکھتا ہے. زیادہ تر لوگ اردو میڈیم سے تعلق رکھتے ہیں یا لوکل زبان میں سندھی میڈیم میں سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ان کو جب وہ کیریئر کے اس اسٹیج پر آتے ہیں کہ جب ان کا ایکسپوجر ہوتا ہے تو وہ انگلش میڈیم میں شفٹ ہو جاتا ہے. یہ اتنا بڑا چینج ہوتا ہے کہ جس کو ایبزارب کرنا، جس میں ایڈجسٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. ایک آپ جو پوری زندگی ایک زبان میں پڑھتے رہیں، آپ اس سے بالکل ایک دوسری طرف چلے جاتے ہیں. اور اس درمیان اگر آپ ہوشیاری سے کام نہ لیں، اپنی عقل کو استعمال نہ کریں تو آپ کو ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہوتا ہے. اور آپ اکثر کیسز میں میڈیکل کالجز یا انجینئرنگ کالج میں نہ جانے کا سبب یہ میڈیم کا چینج ہوتا ہے. اور میں بھی اسی کا شکار ہوا. اور اب میں اگر اس کو غور کرتا ہوں تو یہ میری غلطی تھی کہ میں اس میں ایڈجسٹ نہیں کر سکا. سسٹم کی اپنی غلطی ہے کہ سسٹم میں یہ لینگویج کا اتنا بڑا چینج انوالو تھا، لیکن یہ میری بھی غلطی تھی کہ مجھے اس میں ایڈجسٹ کرنا چاہیے تھا، لیکن میں نے اس کو فوری طور پہ کوپ کیا. دیکھیں یہ چیز تو واقعی تن ہے کہ آپ کو اسی سوسائٹی ہی میں رہنا ہے، اسی ہی سسٹم ہی میں رہنا ہے. تو اس رونے سے کیا فائدہ کہ جی میں اردو سے یا سندھی سے ڈائریکٹ انگریزی میں چلا جاؤں گا، تو وہ فوبیا جو بیٹھا ہوا ہوتا ہے ذہنوں میں، یقیناً وہ فوبیا ہوتا ہے. کیونکہ اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. میں آپ کو مثال سے ثابت کروں، جب میں نے کہ یہ کہاں پر فرق آتا ہے، یہ زبان کی چینج سے کتنا بڑا چینج آتا ہے. آپ اس طرح اندازہ کیجیے، جب میں پہلی کلاس میں گیا تو جو اساتذہ تھے اللہ میاں نے غریق رحمت کر، انہوں نے مجھ سے سوال کیا، پوری کلاس سے سوال کیا کہ ایٹم کیا ہوتا ہے. لیکن یہ سوال انگلش میں تھا. اور انہوں نے سب سے پوچھا، کچھ لوگ جو انگلش میڈیم سے پڑھ کے آئے تھے انہوں نے رٹے ہوئے طوطے کی طرح، یا ان میں ایک دو بہتر بھی تھے، انہوں نے اپنے ذہن کو استعمال کرتے ہوئے اس کو جواب دیا. مجھے پتا تھا کہ ٹیچر کیا جواب چاہتا ہے، لیکن میں صرف اسی میں الجھا ہوا تھا کہ مجھے ہیز بین لگانا ہے یا واز لگانا ہے یا از لگانا ہے. اور میں نے خاموشی سے سر جھکا کے بیٹھا رہا. پھر ٹیچر نے اگلے آدمی سے سوال کر لیا تو وہ جواب جو میرے ذہن میں تھا، جواب جانتے ہوئے نہیں دے سکتا. تو یہ ایک بہت بڑا ایک صدمے کی بات ہوتی ہے. آپ جب اپنے اسکول میں ایک پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ اسی جواب کو آپ نے اردو میں دیا ہوا ہوتا ہے اور آپ کلاس کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں، فخر محسوس کرتے ہیں، اور اسی سے مورال ڈاؤن ہو جاتا ہے. اس سے مورال ڈاؤن ہوتا ہے اور مورال میرا بھی ڈاؤن ہوا ہوگا. جیسے کہ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ یہ میرے بھی ایم میں شامل تھا کہ میں میڈیکل کالج میں جاتا، لیکن جب یہ میں نے دیکھا کہ یہ پورا نہیں ہو سکتا ہے تو میں نے اپنی جو گول سیٹنگ جس کی اکثر ہوتی ہے، میں نے اپنے گول کو ری سیٹ کیا اسی اسٹیج پہ کہ اب میں نے کیا کرنا ہے. اور اس میں نے یہ سوچا کہ دیکھیں، ایک تو ایک نارمل تھنگ ہوتا ہے کہ میں کسی سائنس میں سبجیکٹ میں پڑھا کے کسی اسکول کالج یا وہاں پڑھانا شروع کر دوں یا کسی اور پبلک سروس کمیشن کے تحت کہیں اور ہو جائے، لیکن میں نے اس کو بہتر طور پہ گزارنے کے لیے اپنے گول کو کہا کہ میں کوشش کروں گا کہ میں اس معاشرے کا ایک اچھا فرد بن سکوں. اور اس کے لیے میں نے یونیورسٹی آف کراچی میں ایک ایسے ڈپارٹمنٹ میں داخلہ لیا اور بہت سوچ سمجھ کے لیا کہ میں سمجھتا تھا کہ یہاں پہ مواقع موجود ہیں. اور میری اگر آپ اس کے بعد کی زندگی دیکھیے، میں نے مرین سائنسز کے اندر جو کام کیا، مجھے انٹرنیشنل ریکگنیشن ملی، لوگ مجھے دنیا بھر میں جانتے ہیں، اکثر ملک میں مجھے جانتے ہیں. میرے تقریباً کوئی 150 کے قریب مقالے چھپ چکے ہیں اور میں ریسرچ بھی کرتا رہا اور ریسرچ کر رہا ہوں. اور میرے جو ریسرچ ایک ایسی شوق ہوتا ہے جو ایک دفعہ شروع ہو جائے تو ختم نہیں ہوتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی گول کو ری سیٹ کیا تھا وہ میرے لیے میں نے اس کو اچیو کیا اور
قدرت نے مجھے مواقع دیے، لہٰذا میں نے اس کا بہترین استعمال کیا، اور پاکستان میں جو مجھ سے ریلیٹڈ فیلڈ ہے فشریز، میں اس کے جو سب سے بڑے ادارے کا تقریباً کوئی 10 سال کے قریب ڈائریکٹر جنرل رہا اور ڈیسیجن ٹیکنگ پوزیشن پہ رہا، اور اسی کا فائدہ یہ ہوا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد میں ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن میں کام کر رہا ہوں، اور یہاں پہ کام کا اب اسکوپ چونکہ بہت بڑھ چکا ہے، تو اب یہ بین الاقوامی لیول پر جو میری اب تک کی کاوش تھی اس نے مجھے ایک بین الاقوامی ریکگنیشن دلوایا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ نوجوان کے لیے ایک ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی کو چینجنگ حالات کے ساتھ ایڈجسٹ کریں۔ گورنمنٹ کے بیوروکریسی کا حصہ ہونے اور ٹائکون ہونے کی حیثیت سے ہم کچھ سوالات آپ سے فردر بعد میں کریں گے۔ سر، ہر فرد کی لائف میں کچھ ایسے چینجز آتے ہیں کہ جو چھوٹا سا واقعہ آپ کی زندگی کو تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو آپ کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ تھا کہ جس نے آپ کی زندگی کو بالکل چینج کر کے رکھ دیا، کہ جو آپ آج ہیں شاید وہ نہ ہوتے اگر وہ واقعہ نہ ہوتا؟ میں اب پھر اسی اپنی پرانی بات پہ آؤں گا کہ اگر غالباً میں کسی میڈیکل کی پروفیشن کی میں چلا جاتا تو غالباً مجھے نہیں خیال ہے کہ میں کتنا کامیاب ہوتا، لیکن جب مجھے میڈیکل کالج میں ایڈمیشن نہیں ملا، یہ میرے خیال میں زندگی کا ایک بہت بڑا جھٹکا تھا، اور یہ ایسی سٹیج تھی کہ اس پہ شاید میں منتشر ہو سکتا تھا، میں کسی غلط طرف بھی جا سکتا تھا، لیکن میں نے یہ ایک چھوٹا سا واقعہ کہ جب میں ایک میڈیکل کالج جس کو آپ نے 12 سال تک آپ کے والدین نے آپ کے کان میں ڈالا ہوا تھا اور آپ خود بھی سمجھتے تھے کہ آپ جائیں گے، اور یہ ایک بہت بڑا صدمے والی بات تھی کہ آپ اس کو حاصل نہیں کر سکتے، تو اپنی لائف کو ری ایڈجسٹ کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا چینج تھا، واقعہ تھا، جس نے مجھے زندگی کو آگے ارینج کرنے میں بڑی مدد دی۔ اچھا، آپ کا اس لمحے پہ میں آؤں گا جس لمحے آپ کو مطلب یہ معلوم ہوا کہ آپ ڈاکٹر نہیں بن سکتے، تو بالکل ایسے اس کو لیا جائے کہ ہر فرد کی زندگی میں سائیکالوجیکل چینجز آتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ کبھی ایک انسان ایسا فیل کر رہا ہوتا ہے کہ میں بالکل پتھیٹک ہو چکا ہوں، آئی ایم یوز لیس، کچھ ایسے واقعات ہو جاتے ہیں جو بالکل اس کو ایسا فیل کرواتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کچھ وقت کے بعد اس کو بالکل ایسا فیل ہونے لگتا ہے کہ اچانک سے ایک انرجی آ چکی ہوتی ہے اس کے جسم کے اندر، کہ وہ اپنے ذہن کو، جسم کو اتنا توانا فیل کرتا ہے کہ وہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ جو دو چینجز آتے ہیں آپ کے سائیکالوجیکل چینجز آپ کی شخصیت کے اندر، تو ان پیریڈس کے دوران کہ جب وہ بالکل پتھیٹک ہے، تو وہاں پر وہ کس طرح سے اس سچویشن سے اپنے آپ کو مطلب نکال سکے، اور اس سچویشن میں جب وہ خود کو انرجیٹک فیل کر رہا ہے تو اس سے زیادہ سے زیادہ مطلب فائدہ اٹھا سکے، تو اس صورتحال میں مطلب آپ کیسے کہتے ہیں کہ کس طریقے کی اسٹریٹجی ہونی چاہیے ایک فرد کی لائف کے اندر کہ وہ ان تمام چیزوں کو عبور کر سکے؟ ایسا ہے کہ دیکھیے، زندگی اللہ تعالیٰ نے ایک کمبینیشن بنائی ہوئی ہے جس میں غم، خوشی، صدمے، بہت زیادہ خوشی، بہت زیادہ غم، سب کچھ سب کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، لیکن اس سٹیج میں اپنے آپ کو کمپوز رکھنا، آپ اگر اپنی مذہب سے گائیڈنس لیں تو وہ بھی آپ کو بتاتا ہے کہ یاسیت یا اپنے آپ کو مردہ تصور کر لینا زندہ ہوتے ہوئے ایک بہت غلط سی بات ہے۔ تو انسان جب فرض کیجئے کوئی صدمہ ہوتا ہے، کوئی واقعہ ہوتا ہے، میں نے آپ کو بتایا کوئی صدمہ اتنا بڑا نہیں تھا کہ انٹر میں آپ کو ایسے مارکس نہیں آئے کہ آپ کو میڈیکل کالج میں تھے کہ آپ دنیا ختم ہو گئی، تو اگر آپ کے ذہن میں یہ چیز ہو کہ دنیا ختم نہیں ہوئی، یہاں یہ جو ایک زندگی میں آپ کے ایک ڈپریشن سا آیا ہے یا زندگی میں ایک آپ کے جھکاؤ آیا ہے، اگر اس اسٹیج پہ اپنے آپ کو، اپنی صلاحیتوں کو اگر اپنے آپ دیکھیں اور آپ اس کو صحیح طرح سے متجمع کر کے اگر آگے کی طرف چلنا چاہیں تو آپ کے لیے راہ موجود ہے۔ وہ ہوتا یہ ہے کہ جب اس قسم کے صدمے آتے ہیں تو آدمی اس صدموں میں الجھ کر اپنے آپ کی ساری انرجی اس صدمے کو ٹیکل کرنے اور اس کے لیے لگا دیتا ہے، اور اس صدمے میں مزید پھر صدموں کی طرف پھنستا چلا جاتا ہے۔ لیکن اگر اس میں اپنے آپ کو فوکس کر لے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ میں صلاحیتیں دی ہیں، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کام کے لیے نہیں رکھا ہوگا، کسی دوسرے کام کے لیے سلیکٹ کیا، تو اگر کوئی بھی نوجوان ہے، اگر ایسی چیزیں بہت ہوتی ہیں، بہت صدمے ہوتے ہیں، تو اس میں اپنے آپ کو تھوڑا سا کمپوز رکھیں اور اپنے ذہن کو استعمال کریں کہ یہ صدمے آپ کے لیے ایک نئی راہ متعین کرنے کا ایک راستہ ہے۔ تو اگر اس پہ آپ نے نہیں کیا تو شاید آپ انہی صدموں میں الجھے رہیں گے اور شاید اپنی ناکام زندگی اس کے بعد آپ کو ہوگی، لیکن اگر آپ نے اس کے بعد نئی راہ کو دیکھا، کیونکہ کوئی راستہ بھی بلائنڈ اینڈ نہیں ہوتا، اس میں کوئی نہ کوئی راہ ہوتی ہے آپ کو آگے نکلنے کے لیے۔ تو اگر انٹر کے لیول میں مجھے اگر میڈیکل کالج میں ایڈمیشن نہیں ملا تھا تو میرے پاس چوائسیز بہت کم تھی، میں نے اس وقت یہ سوچا کہ میں کہاں اس کو بہترین استعمال کر سکتا ہوں،
اور پھر کیونکہ اس زمانے میں طالب علم کو اتنی گائیڈنس نہیں ہوتی کہ اسے کیا کرنا چاہیے، لیکن اپنی صلاحیت کو سوچتے ہوئے میں نے کہا کہ یہ زبان جس کی وجہ سے میں نے مار کھائی، اب میں اس کو مسئلہ نہیں بننا دوں گا. اور میں نے اسی طرح ٹوٹی پھوٹی اس کو بہتر بتاتے ہوئے تھوڑے عرصے میں نے دیکھا کہ یہ لفظوں کا ایک گھیر پھیر ہے، اس کو آپ گھما کر آپ اس بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں. بی ایس سی میں کراچی میں میری پوزیشن تھی، ایم ایس سی میں کراچی یونیورسٹی میں میرا قائم کیا ہوا ریکارڈ ہے، اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ لینگویج اب کوئی بیریئر نہیں رہا. اور پھر ایک میں کہتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایسے موقع پرووائڈ کیے کہ جو بہت سارے لوگوں کو نہیں ملتے ہیں، کہ مجھے جو میں نے سوچا کہ جس طرح میں کروں گا بہت سارے صورتحال میں وہ ویسے ہی ہوا، اور میں نے اس کا مکمل فائدہ اٹھایا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کی زندگی میں ایسے واقعات آتے ہیں، ایسے صدمے اور آتے ہیں، تو اس میں اپنے آپ کو کمپوز رکھے اور یہ نہ سمجھے کہ یہ یہاں پہ دنیا کا خاتمہ ہو گیا ہے، وہاں سے ایک نیا شروع بھی ہو سکتا ہے. اور پھر ایک وہ لمحہ بھی تو آتا ہے کہ جب آپ انرجیٹک خود کو فیل کرتے ہیں. جی بالکل. اس سے کس طریقے سے دیکھیے انرجی انسان کے اندر ہر وقت موجود ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات آپ فیل کرتے ہیں کہ آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. آپ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ میرے میں اتنی صلاحیت ہے کہ میں شاید دنیا کو دوسری اپوزٹ ڈائریکشن میں گھمانے لگوں. ایگزیکٹلی. لیکن آپ یہ سوچیں کہ کیا یہ میں کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں. اگر آپ نے اس کا تعین کر لیا کہ بعض چیزیں آپ کے اختیار سے بیونڈ ہے اور بعض چیزیں آپ کے اختیار میں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہاں صلاحیتیں دی ہیں ہماری ایک لمٹ کو بھی مقرر کر دیا ہے. تو اگر آپ کے پاس کبھی اسی اسٹیج پہ آپ کو انرجی آتی ہے تو آپ اس انرجی کو فوکس کریں، اس کو صحیح طرح سے استعمال کریں. اس انرجی کا بہترین استعمال ہوتا ہے کہ یہ آپ کے پاس سمجھ لیجئے کہ ایک چیز ہے جس کو آپ نے اب کنسنٹریٹ کر کے اپنے مستقبل کو نئی سرے سے ریسیٹ کرنا ہے، یا اپنا جو مستقبل آپ نے سیٹ کیا اس کو بہتر طریقے سے اچیو کریں، رادر دین اس انرجی کو پھیلا کر ضائع نہ کریں. اچھا، اس لمحے میں ایک مسٹیک ہم سے یہ بھی ہو جاتی ہے کہ ہم جب خود کو سمجھتے ہیں کہ جی اس توانائی کے اس مرحلے میں ہیں تو ہم اوور کمٹمنٹس کر دیتے ہیں، اور پھر مطلب یہ ہے کہ جب اوور کمٹمنٹ ہو جاتی ہے کاموں کی تو پھر اگین پرابلم ہوتی ہے کہ پھر آپ نہیں کر پاتے ان کو تو پھر اس صورت میں کیا ہونا چاہیے کہ اوور کمٹمنٹ اس صورت میں کہ جب بندہ اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے کہ میں مین نہیں سپر مین بن گیا ہوں. ایسا ہے کہ ہر انسان سپر مین ہوتا ہے. اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اگر آپ سپر مین ہیں اور ہر آدمی سپر مین ہے، تو یہ جو لمٹ جسے آپ کہہ رہے تھے کہ جس کو آپ نے ایکسیڈ کر لیا ہے، یہ کبھی بھی نہیں آئے گا. جو آپ کہہ رہے ہیں اس انرجی کو بہت زیادہ میں نے پھیلا دیا اور میں سب کچھ کر سکتا ہوں، کیونکہ اگر آپ نے احسان کیا کہ یہ صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے اگر آپ میں دی ہیں تو دوسرے میں بھی دی ہیں، تو اب صلاحیتوں کا ٹکراؤ کے موقع ہے. تو اس میں اپنی جو آپ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس انرجی ہے، یہ میرے پاس موقع ہے، میں دنیا کو الٹا گھما سکتا ہوں، اس کو الٹا گھمانا آپ کے اختیار میں نہیں، لہٰذا آپ اسے صحیح طریقے سے استعمال کریں. جو انرجی آپ کے موجود ہے، یہ انرجی کسی فارم میں ہو سکتی ہے، یہ انرجی فزیکل فارم میں ہو سکتی ہے، یہ انرجی مانیٹری فارم میں ہو سکتی ہے، یہ انرجی آپ کی نالج کی شکل میں ہو سکتی ہے، کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہے جو آپ کے پاس ہے. اس کو پھر صحیح استعمال کرنا ہے. اگر فرض کریں آپ کے پاس ایک خزانہ مل جاتا ہے تو لٹانے سے آپ پھر دوبارہ غربت کی طرف پہنچ جائیں گے، لیکن اگر اسی خزانے کو آپ صحیح استعمال کریں گے تو خزانے کو بڑھا سکتے ہیں. یہ انرجی بھی آپ کی، یہ جو پاور ہے یہ بھی آپ کی اسی طرح ہے کہ اگر آپ نے اس کو کنٹرول نہیں کیا تو آپ سب کو لوز کر بیٹھیں گے اور کچھ نہیں بچے گا. لہٰذا بہتر یہ ہے کہ اس انرجی کو صحیح طرح سے استعمال کریں، اور پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ انرجی مزید ملٹی. گول سیٹنگ کا کیا رول ہے مطلب فرد کی لائف کے اندر؟ گول سیٹنگ انسان کی زندگی کے لیے بہت اہم ہے، لیکن گول سیٹنگ کے لیے ایک خیال رکھنا چاہیے کہ اپنے وسائل، اپنے حالات، ملکی حالات، اور جو ایک انسان کے گرد ایک قسم کا ماحول ہوتا ہے، جیسے آپ انوائرمنٹ کا نام دیتے ہیں، ملیو کا نام دیتے ہیں، وہ آپ کے گرد موجود ہے. آپ نے اس کو دیکھے بغیر اگر آپ نے گول سیٹنگ کر لی تو شاید وہ اچیو نہیں ہو سکتا ہے. بعض لوگ گول سیٹنگ کے لیے 2 ترکیبیں استعمال کرتے ہیں. لیکن گول سیٹنگ کرتے وقت ہمیں کن کن چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے جاننا؟ جیسے کہ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ گول سیٹنگ کے لیے پہلے ضرورت ہے کہ آپ کو اپنی کیپیسٹی کو دیکھنا ہے، اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھنا ہے، آپ کے بالکل قریب کے ماحول کو دیکھنا ہے اور بہت دور کے ماحول کو بھی دیکھنا ہے. مثلاً اگر میں اس وقت گول سیٹ کر لوں کہ میں پاکستان کی ماہی گیری کو دنیا کی سب سے بڑی ماہی گیری بنا دوں گا اور میں اس میں کوئی بہت بڑا نام کر لوں گا، تو مجھے ان لمیٹیشن کا خیال کرنا چاہیے جو مجھے فیس کرنی ہے. اگر میں اس کے بغیر ایک بہت بڑا گول بنا لوں گا، جیسے میں پہلے ذکر کر رہا تھا گول بنانے کی دور کی ہوتی ہے، ایک اسپیسیفک آپ نے گول بنا لیا کہ میں فلاں چیز کو اچیو کروں گا، اور اس کے لیے ایک چھوٹا سا گول ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ میں کو دنیا کو ریوالو کر دوں الٹی طرح سے. میں نے ایک ٹارگٹ بنا لیا، اس کی طرف میں
جا رہا ہوں, اس کو تھوڑا حاصل کرنا. اور ایک ہے کہ میں نے بہت بڑا دور ایک ٹارگٹ بنا لیا, اب اس کی طرف بڑھنا شروع کیا ہے. یہ ٹارگٹ بنانا اور اس طرح جانا یہ غالباً ایک ناکامی والی صورت ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو پہلے ہی فیصلہ کر لیا ہے کہ شاید میں اس جگہ تک نہیں پہنچوں گا لیکن کوشش کروں گا. لہٰذا اپنے آپ کو گول بناتے ہوئے خیال رکھنا چاہیے کہ یہ وہ الٹیمیٹ پوائنٹ ہے جہاں تک میں پہنچوں گا, یہ میں نے کرنا ہے. اور یہ بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, کسی ادارے کے سربراہ بھی ہو سکتے ہیں, کسی ملک کی کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے ہو سکتا ہے, کسی چھوٹے سے علاقے میں یہ کام کرنے کے لیے ہو سکتا ہے, اپنے علاقے کے لیے کام ہو سکتا ہے. لیکن آپ یہ ہو سکتے ہیں میں پاکستان کو ایک رفاہی مملکت بناؤں گا, یہ اگر آپ کا گول ہے تو گول میں کوئی برائی نہیں ہے, لیکن اس کو اچیو کرنا شاید ایک آدمی کی صلاحیتوں میں ممکن نہیں ہے, اس میں بہت سارے فیکٹر انوالو ہیں. لہٰذا گول بناتے ہوئے آپ اس کو سوچیں کہ وہ جو آپ کے لیے اچیویبل ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی امیجنری چیز بنا لیں اور اس کو, اگر آپ نے فرض کریں کہ ڈاکٹر ہی بننا ہے اور آپ کے ذہن میں ہے کہ میں ایک چلیے دل کا ڈاکٹر بنوں گا, تو آپ نے اپنی کوئی ایک آئیڈیل شخصیت کو ذہن میں رکھیے اور آپ اس طرف جانے کے لیے کوشش کریں, بجائے آپ سوچیں کہ میں دنیا کا سب سے اچھا ڈاکٹر بن سکوں. دنیا کا سب سے اچھا ڈاکٹر بننا کسی کے اختیار میں نہیں ہے, کیونکہ یہ ریلیٹیو ٹرم ہے. تو لہٰذا اکثر لوگوں کے گول ایسی ہوتے ہیں کہ میں یہ کر دوں گا, جو کہ بہت بڑا ٹارگٹ ہوتا ہے, وہ حاصل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. لہٰذا تو ٹارگٹ ایسا رکھیں جو کہ اچیویبل ہونا چاہیے. فرد کی زندگی میں آئیڈیلس ایک مین رول پلے کرتے ہیں. اچھا, سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ کی لائف میں کوئی ایسی آئیڈیل شخصیتیں جس نے آپ کو انسپائر کیا اور جن کو مطلب آپ فالو کرتے ہیں یا پھر ایٹ لیسٹ مطلب ان کو ایک اکنالج کرتے ہیں, تو فرد کا آئیڈیل کا کیا رول ہوتا ہے مطلب ایک فرد کی زندگی میں؟ اگر آپ ایز سچ مجھ سے پوچھیں گے تو میں نہیں کہوں گا کہ میرے لیے کوئی ایک شخصیت آئیڈیل تھی, لیکن ایسا ہے کہ مختلف شعبے میں, مختلف حالات میں, مختلف چیزوں کے لیے کسی نہ کسی شخصیت اور اس کو حاصل کرنا یا اس کے طرح بننے کی خواہش ہر انسان میں ہوتی ہے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ میرا آئیڈیل کیا تھا تو شاید مجھے ڈیفائن کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. اگر مذہبی حساب سے دیکھتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے کہ جس کو میں نے اس اسٹیپ پہ فالو کرنا ہے, اور وہاں تک پہنچنا شاید میری ممکنات میں نہیں ہے, لیکن میری کوشش ہوگی. اگر میں اپنے ملک کے حساب سے دیکھتا ہوں تو میں قائد اعظم کی زندگی کو دیکھ کر بہت امپریس ہوتا ہوں کہ انہوں نے کس طرح وداؤٹ ریسورسز, بغیر کسی اپنی لمیٹیشن کے اندر ایک ملک حاصل کر لیا. میں اگر سائنسدانوں میں دیکھتا ہوں تو پاکستان میں بہت بڑے بڑے سائنسدان ہوئے ہیں, لیکن میں نے اپنے فیلڈ سے متعلق پاکستانی سائنسدانوں کو, جیسے ہمارے پاس رحیم اللہ قریشی صاحب فشریز ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہوئے ہوتے تھے, کاش میں ان جیسا ہو سکتا, کیونکہ انہوں نے جو کام کیا 1947 سے لے کے 1967 کے درمیان, شاید میں اس کے اشیر بھی نہیں کر سکا ہوں, لیکن وہ آئیڈیل میری اس فیلڈ میں تھے. اسی طرح ہر چیز کے لیے اگر میں نے شاعری بھی کوشش کی ہے اور میں نے افسانہ بھی لکھنے کی کوشش کی ہے, تو مجھے ایک دفعہ موقع ملا کہ میں ابن انشا مرحوم کے سامنے مجھے غزل پڑھنے کا موقع ملا. ابن انشا نے جب مجھ سے ایک شعر کو 4 دفعہ پڑھوایا تو میرا خیال تھا کہ میں نے اپنا مقصد حاصل کر لیا, اور آپ یقین کریں میں نے اس کے بعد شاعری نہیں کی. میں سمجھتا تھا کہ میں نے اپنا جو ایک اچیو کر لیا. تو آپ نے آئیڈیل کم رکھا تھا, آپ نے اپنا ایم کوئی ٹارگٹ بہت دور نہیں رکھا تھا, لہٰذا آپ نے اچیو کر لیا. کبھی کبھی اس کے بعد موقع کے حساب سے اکا دکا شعر ہو گئے, لیکن شاعری چھوڑ دی, کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ میں نے وہ آئیڈیل جو میرے ذہن میں تھا کہ تو اسی طرح آدمی اپنی زندگی میں اگر ایک شخصیت کو آئیڈیل بنا لے, اللہ تعالیٰ نے اس شخصیت کا جو ماحول ہے وہ آپ کے گرد نہیں رکھا ہے, تو شاید آپ کو پہنچنے کے لیے بہت مشکل ہوگی. تو جس طرح میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ اپنے گول کو چھوٹا رکھیں تو آپ کو اچیو بھی کریں گے, اور جب آپ گول اچیو کر لیتے ہیں تو جو خوشی آپ کو ہوتی ہے آپ کے لیے اگلا گول خود نظر آتا ہے جس کو آپ حاصل کر لیتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مشکل کام ہے کہ اس کو اچیو کر لیں. اچھا, ہمارے ساتھ یہ پرابلم ہے, بلکہ المیہ میں کہوں گا اس چیز کو, کہ ہمارے تعلیمی دور کے دوران اسکول, کالج, یونیورسٹی, تو کچھ ایسے ایلیمنٹس موجود ہیں ہمارے ارد گرد کے جو ہمیں ڈسکریج کرتے ہیں کہ جی ڈسکریج کیا کرتے ہیں, وہ ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ واقعتاً کہ وہ درست ہے یا نہیں, کہ آپ کو گورنمنٹ کی جاب نہیں ملے گی, آپ کیوں مطلب اپنے سر پھر کھپا رہے ہو اور یہ کر رہے ہو وہ کر رہے ہو. کئی لوگ تو اس ڈس اپوائنٹمنٹ کی وجہ سے اسٹڈیز کو بھی کنٹینیو نہیں کر پاتے کہ ہمیں آگے چل کے کون سی نوکری ملنی ہے. تو آپ اس بیوروکریسی کا حصہ بنے ہیں, تو کیا آپ بتائیے کہ واقعتاً کہ یہ جو الزام لگایا جاتا ہے وہ درست ہے, یا پھر اس کے اندر کوئی کہیں کچھ سچائی موجود ہے, یا بالکل ہی اس کو ایک آپ ریفیوٹ کریں گے اس تھاٹ کو؟ ایسا ہے کہ جو آدمی جس طرح پھر وہی گول سیٹنگ کی بات آ جاتی ہے, سرکاری محکمے صرف حل نہیں ہے,
دنیا میں کہیں پر بھی سرکاری محکمے میں نوکری حاصل کرنا آپ کی زندگی کا ایم ہے تو کبھی بھی اچھا ایم نہیں ہوگا. پوری دنیا میں اکانومی یا پورا جو سسٹم موو کرتا ہے اس میں پرائیویٹ سیکٹر کا رول بھی ہے, این جی اوز کا بھی رول ہے, دوسرے اداروں کا بھی رول ہے. تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی زندگی کی ایم کو بنا لیں کہ میں نے سرکاری نوکری کرنی ہے. اور پھر ایک چیز یاد رکھیں کہ جو میرٹ ہوتی ہے, جو آپ کی صلاحیتیں ہوتی ہیں, اگر آپ نے اس کا صحیح استعمال کیا ہے تو میرٹ کو کبھی کوئی کرش نہیں کر سکتا. میرٹ الٹیمیٹلی باہر آ جاتا ہے. انسان 10 کھلاڑیوں میں بھی ایک اچھے کھلاڑی کو پہچان لیتا ہے, اور آپ دیکھیں کہ وہ جو اچھا کھلاڑی ہوتا ہے پھر اپنی لمبی زندگی پاتا ہے. تو یہی اس کے اندر بھی ہے, سرکاری نوکری حاصل کرنا اگر ایم ہے تو پھر آپ مشکلات میں پھنسیں گے. لیکن اگر آپ میں میرٹ ہے, اپنی فیلڈ میں محنت کی, اور میرٹ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کوئی موقع ملا ہے اور آپ نے کوئی مارکس لے لیے. میرٹ وہ آپ کے اندر صلاحیت موجود ہے جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے, جس کو آپ اگر صحیح استعمال کر کے بہتر پوزیشن حاصل کر سکتے ہیں. اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کوئی کراچی کے کسی اسکول میں یا سندھ کے کسی اسکول میں سب سے زیادہ نمبر لینا ہے. جو آپ کی صلاحیتیں ہیں ان کو صحیح طرح سے استعمال کرنا ہوگا. تو جب آپ کریں گے تو لوگ خود پہچان جائیں گے کہ یہ آدمی کام کرنے والا ہے اور یہ آدمی کام کرنے والا ہے. اور جہاں تک گورنمنٹ میں ہے, ہمیشہ گورنمنٹ میں کہیں پر بھی دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ ہر پروسیس ایک بالکل ہی صحیح ہوگا. کچھ لوگ یقیناً دوسرے مین بھی استعمال کرتے ہیں سروس میں آنے کے لیے, لیکن یہ کسی بھی ادارے میں ہو یا کسی سرکاری ادارے میں ہو, الٹیمیٹلی جو میرٹ ہوتا ہے وہ سامنے آ جاتا ہے. آپ کو پتہ ہو چل جاتا ہے کہ کسی ادارے میں آپ کے کہ آپ کا کام کرنے والا کون ہے. اور جب آپ کو جہاں پہ یہ احساس ہو جائے کہ یہ آدمی کام کرنے والا ہے تو پھر آپ کے لیے راہیں کھلتی چلی جاتی ہیں. اور میرٹ, جیسے میں نے آپ سے کہا ہے کہ میرٹ کو لوگ ڈینائی کر سکتے ہیں ایک حد تک, لیکن الٹیمیٹلی آپ کو میرٹ کے گرد ہی رہنا پڑتا ہے. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو سرکاری نوکری نہیں ملے گی, یہ غلط ہے. آپ اگر محنت کرتے ہیں, آپ اپنی فیلڈ میں اپنے آپ کو ایکسپرٹ کر لیتے ہیں, ایون پڑھائی کے دوران بھی اپنے آپ کو ثابت کر سکتے ہیں کہ آپ بہت اچھے ہیں دوسروں کے نسبت, تو آپ کے لیے آگے کی راہ ملے گی. اور اللہ میاں ہر ایک کو موقع دیتا ہے. اور اگر فرض کریں کہ کسی وجہ سے آپ ایک دفعہ اگر ناکامی کے سامنا ہے تو اسے آپ یہ نہ سمجھیں کہ دنیا یہاں اینڈ ہو گئی ہے, اس کو ایک نیا آغاز سمجھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کبھی مسئلہ نہیں ہے کہ چاہے وہ گورنمنٹ کی نوکری ہو چاہے پرائیویٹ کی نوکری ہو. میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, there is hope. جی بالکل, گورنمنٹ کی نوکری کے علاوہ پرائیویٹ کی نوکری زیادہ کمپیٹیٹیو ہے. وہاں پر آپ کا جو بھی امپلائر ہے آپ سے زیادہ ڈیمانڈنگ ہوتا ہے. لیکن پرابلم یہ بھی تو ہے نا کہ پرائیویٹ سیکٹر میں آپ کے پتہ ہے کہ جی میری جاب جب تک سے کمرشلزم کا زمانے میں ہمارا امپلائر ہے, جب تک میں اس کے لیے یوزفل ہوں تب تک میں مطلب. آپ اس بات کو اس طرح کیوں نہیں دیکھتے ہیں کہ میں امپلائر کے لیے تاحیات یوزفل رہوں, کیونکہ آپ یہ بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں. کیونکہ اگر آپ وہاں پر اپنی صلاحیتوں کو استعمال نہیں کریں گے تو وہ ادارہ کوئی چیریٹی آرگنائزیشن نہیں ہے کہ آپ کو اس نے نوکری دی ہوئی ہے کہ تنخواہ چلتی رہے گی آپ کی. اس نے آپ سے فائدہ اٹھانا ہے, آپ نے کرنا ہے, تو آپ اپنی صلاحیتوں کو صحیح طرح سے استعمال کریں. آپ کے جو پرائیویٹ امپلائر ہے اس کو بھی فائدہ ہوگا اور آپ کا کام چلتا رہے گا. آپ ایسے دیکھیں کہ پرائیویٹ سیکٹر کے ایسے ادارے موجود ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے جن کو کئی جنریشنز تک موجود ہیں, اور اس لیے کہ اس کے صحیح امپلائر ہیں, صحیح امپلائیز ہیں, تو موقع نہیں. اور پھر انسان کی جو صلاحیتیں نہ پرائیویٹ امپلائر اور پرائیویٹ امپلائی کے علاوہ بھی تو اپارچونیٹی ہے. اپنے دوستوں کو متجمع کریں, ان کو دوستوں کے ساتھ نہیں راہیں تو یوں کر سکتے ہیں. بہت دنیا میں کوئی حدود کا تعین نہیں کر سکتا کہ یہاں دنیا ختم ہو گئی. اپنے آپ کو پہچانے, اپنی شخصیت کو پہچانے. جی بالکل, آپ سے بہت شکریہ معظم خان صاحب. ناظرین, ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ اپنی شخصیت کو پہچانیں. اپنی شخصیت کے میرے اندر ایوری پرسن از بیسٹورڈ وتھ سرٹن کوالٹیز. میرے اندر خدا نے کوئی نہ کوئی کوالٹی موجود رکھی ہوگی. ضرورت اس امر کی ہے کہ میں اپنی شخصیت کو پہچانوں. میرے اندر خدا نے کن کوالٹیز کو مجمع کیا ہوا ہے تو میں ان کو نکھارنے کی کوشش کروں. پروگرام کا اختتام عمر فاروق کی اس دعا کے ساتھ کریں گے کہ یا اللہ ہماری اوقات میں برکت فرما اور ہمارے اوقات کو صحیح مصرف میں صحیح طرح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ایک اور شخصیت سے آپ کی ملاقات کروائیں گے جن سے ہم کچھ اور مزید سوالات جاننے کی کوشش کریں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.